جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف پیر کے روز شہر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ قیمت کم ہونے کی صورت میں ستمبر میں پہیہ جام ہڑتال کا بھی اندیا دے دیا۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ کی قیمت کم نہ ہوئی تو احتجاج ہوگا۔ جماعت اسلامی نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان تاجر برادری کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اجلاس میں سول سوسائٹی کے نمائندے اور وکلاء بھی شریک ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان بولے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی نہ کی گئی تو پیر کو شہر بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا تو گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، فوری طور پر ان ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کیا جائے۔ پیر کو پورے شہر کراچی میں بیک وقت تمام مارکیٹوں میں 3 بجے سے لے کر 5-6 بجے تک بیک وقت احتجاج کیا جائے گا۔ یہ گورنر صاحب اپنا رول ادا کریں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے گورنر ہاؤس پر پہنچ کر گھیراؤ کریں یا دھرنا دے دیں، آپ اس سے پہلے اس مسئلے کو ریزالو کریں۔ تاجر رہنما عتیق میر اور شرجیل گوپلانی نے بھی حافظ نعیم الرحمان کی حمایت کا اعلان کیا۔ بالکل دھرنا بھی دینا چاہیے اور فوری طور پہ آپ کو ہڑتال کی کال پورے پاکستان کے لیول پہ دینی پڑے گی، اس کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ کہ میں ان کو سیاسی لیڈر نہیں، ایک خدمتگار سمجھتا ہوں، ایک ایسا خدمتگار جو عوام کے لیے ہمیشہ لڑا ہے مخلص ہو کے۔ اور حافظ صاحب یقین جانیے، میں آپ سے سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی مڑ کر دیکھیں گے تو ہمیں موجود پائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے بجلی کی قیمت کم نہ ہونے پر ستمبر میں پہیہ جام ہڑتال کا عندیہ بھی دے دیا۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق نگراں سرکار کے لیے بن گیا امتحان۔ کیسے چلائے نظام، معاملہ الجھ گیا۔ سندھ کی افسر شاہی میں ترقی پانے والے 19 محکموں کے 17، 18 اور 19 گریڈ کے 600 سے زائد ڈاکٹرز، اساتذہ اور افسران کی تعیناتیوں کا معاملہ لٹک گیا۔ آزاد موہڑیوں کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کا خیال کیسے چلے گا سندھ حکومت کا نظام، نگراں سرکار کا ہو گیا برا حال۔ سندھ کے ترقی پانے والے 600 سے زائد اساتذہ، ڈاکٹرز اور افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں تو مل گئیں لیکن تعیناتی نہ ہو سکی۔ نئے چیف سیکریٹری ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کی تعیناتی کے بعد انتظامی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ افسران کی تعیناتی کے لیے الیکشن کمیشن کے 19 گریڈ میں ترقی پانے والے 275 ڈاکٹرز بھی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن کے 17 اور 18-19 گریڈ کے 65 افسران کی تعیناتی کا معاملہ بھی لٹک گیا۔ محکمہ زراعت کے 14، ورکس اینڈ سروسز کے 16 افسران تعیناتی کے منتظر ہیں۔ محکمہ کوآپریٹو کے 2، پبلک ہیلتھ کا 1 افسر تعیناتی کے انتظار میں ہیں۔ محکمہ ترقی و منصوبہ بندی کے 10، مویشی و ماہی گیری کے 14 افسران تعینات نہ ہو سکے۔ محکمہ توانائی کے 3 اور اطلاعات کے 1 افسر کی تعیناتی نہ ہو سکی ہے۔ آزاد نوڈیو، کراچی۔ میئر کے پرو چانسلر بننے پر اعتراض۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے بل پر دستخط کرنے سے انکار۔ بل سندھ اسمبلی کو واپس بھیج دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بل 2023 کو دستخط کیے بغیر واپس کر دیا۔ گورنر سندھ نے میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں میئر یا ایڈمنسٹریٹر کے پرو چانسلر بننے پر اعتراض کیا۔ یہ بل سندھ اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ گورنر سندھ نے اعتراض اٹھایا کہ بل کے سیکشن 14 کے تحت دیگر جامعات کے برعکس میئر یا ایڈمنسٹریٹر کو یونیورسٹی کا پرو چانسلر بنایا گیا ہے۔ سیکشن 14(2) کے تحت وہ چانسلر کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات استعمال کرے گا اور فرائض سر انجام دے گا۔ سندھ کی دیگر جامعات میں پرو چانسلر وزیر اعلیٰ سندھ کے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ یونیورسٹی کو کالجز کے الحاق یا اس کے خاتمے کے سیکشن 6 پر بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نے لکھا ہے کہ یونیورسٹی میں پرو چانسلر کے کردار کو دیگر جامعات کے مطابق کرنے اور الحاق یا اس کے خاتمے کے سیکشن پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے پر نظر ثانی کرنے کے لیے میں یہ بل صوبائی اسمبلی کو واپس بھیج رہا ہوں۔ کھلے مین ہال کی بھرمار انتظامیہ کے سارے دعوے سے ریت کی دیوار ثابت ہو گئے۔ کھلے گٹر شہریوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ اختر کالونی میں جگہ جگہ گٹر کے ڈھکن غائب ہیں اور اکثر بچے اور موٹر سائیکل سواران کھلے گٹروں میں گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ اقرا آوان کی رپورٹ۔
इंतजामिया के दावे और वादे बेजान, गटर के ढक्कन बन गए खतरा जान। हर बार सूबाई हुकूमत दावा करती है कि अवामी मसाइल की जानिब भरपूर तवज्जो देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कराची के इलाकों में जगह जगह खुले मैनहोल शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। कराची अख्तर कॉलोनी में खुले गटर बच्चों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अजियत का सबब बन गए हैं। अख्तर कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि मुंतखब करदा बल्दियाती नुमाइंदों को इन मसाइल का इल्म है, लेकिन वो आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे। जो यहाँ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं ये कहीं किसी दूसरे इलाके से नहीं आए, इसी इलाके में रहते हैं। उनको यहाँ के मसाइल का सबको उनको वाकिफ़ है, वो इन्हीं गलियों में घूमते हैं, इन्हीं गलियों में रहते हैं। ये तो उसे हो ना जो इस इलाके का ना हो, वो तो यहीं के रहने वाले हैं, उनके सामने ये हालात हैं। ढक्कन गायब होने की वजह से काफ़ी नुकसानात का खदशा है। लोगों के छोटे छोटे बच्चे जहाँ से गुजरते हैं, स्कूलों के बच्चे भी हैं, मदरसे के बच्चे भी हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा नाले में गिर गया तो उसकी जान का भी खतरा है। देखिए इसमें कोई बच्चे गिरते हैं, मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई बच्चा इसमें गिर रहा होता है, तकलीफ होती है, रक्षा कोई गिर जाता है। सड़कों पर गड्ढे और जगह जगह खुले गटरों से अक्सर हादसे रोनुमा होते हैं, जो कभी भी किसी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का निगरां हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इन मैनहोल को बंद किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ इकरा अवान, सिटी 21। शहर कायद की सड़कें टूट फूट के बायस मुसाफिरों के लिए अजियत का सबब बन गईं। शाहराह फैसल से जुड़ी रफ़ाए आम सोसाइटी की मरकजी शाहरा पर गड्ढा पड़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आयमा खान की रिपोर्ट। शहर कायद की सड़कें खस्ताहाल, शहरियों का सफर करना हो गया महाल। रफ़ाए आम सोसाइटी की मरकजी सड़क खस्ताहाली के बाइस अजियत गाह बन गई। मिट्टी के ढेर और सड़क पर मौजूद गड्ढे से गुजरना इम्तिहान बन गया। शहरियों का कहना है कि 15 दिन पहले पानी की लाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था और इसी तरह छोड़कर चले गए। इस सड़क पर हादसात मामूल बन गए हैं। 15 दिन से ज्यादा हो गए। पानी चेक करने के लिए उन्होंने खोदा था, उसके बाद बंद ही नहीं किया, छोड़ के चले गए हैं। बस रात जाते हैं, रात को सब यही प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है सार बंदे को। सबसे बड़ी बात है कि पानी भी नहीं आता इस इलाके में मीठा पीने का, इसके खड्डे की वजह से पानी भी नहीं आ रहा पीने का। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि जल्द अज जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मैन हॉल्स का मामला कैसे हल किया जाए? मेयर कराची खुद मैदान में आ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गटर के ढक्कनों की बनवाई शुरू करवा दी। ठेकेदार का दावा है कि पीर से रोजाना की बुनियाद पर गटर के ढक्कनों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। के ढक्कनों ने कर दिया सबको परेशान। मेयर कराची के लिए बन गया बड़ा इम्तिहान, मसला हल करने का बन गया प्लान। शहर कायद में गटर के ढक्कन लगाने का मिशन। मेयर कराची ने ढक्कन बनवाना शुरू कर दी। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के COD फिल्टर प्लांट पर गटर के ढक्कनों की बनाई का काम तेजी से जारी है। शहर भर में 25,000 गटर के ढक्कनों की खपत को पूरा करने के लिए मेयर कराची डट गए। हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले ढक्कन पर लागत 2700 रुपए है। ठेकेदार अनवर हुसैन की जानिब से अब तक शहर भर में बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले 5000 से जायद गटर के ढक्कन की हवालगी का दावा किया जा रहा है। तकरीबन 5500 ढक्कन जो है अब तक तैयार हो चुके हैं और मंडे से अब तक तकरीबन 1200 से 1300 ढक्कन जा चुके हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने भी कश्मीर कॉलोनी में कायम इंतहाई सस्ती कीमत पर गटर के ढक्कन खरीदना शुरू कर दिए, जिनकी कीमत 600 रुपए है। लोग नहीं खरीद सकते हैं ज्यादा मतलब पैसे से, ये 600 रुपए का है, इसका कीमत 600 है। वैसे तो कीमत बहुत ज्यादा है, 1000 भी है, 1200 भी, हम लोग 600 में बेचते हैं। COD फिल्टर प्लांट से मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का लेटर दिखाकर गटर के ढक्कन ले जा सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ खुले गटरों पर पीतल के ढक्कन भी नफ्ज किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजलान छिपा और साथी रिपोर्टर जुनेद जावेद के साथ नुमान गुल, सिटी 21। आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद LPG की कीमत 10 रुपए किलो बढ़ा दी गई। सरकारी निर्खनामा भी नज़रअंदाज कर दिया गया। अयाज राना की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को मजीद नचोड़ने की तैयारी। शहर कायद में घरों में गैस की किल्लत का LPG माफिया ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। सरकारी निर्ख के मुताबिक 201 रुपए किलो वाली LPG 10 रुपए किलो बढ़ाकर 260 रुपए किलो बेची जाने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगी LPG खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त करें। शिकवा किया कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये कंपनी वालों की तरफ से ये रेट बढ़ते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतना रेट नहीं बढ़ता है, ये कंपनी वाले बढ़ा। शहरियों का कहना है मौजूदा हालात में हर शय महंगी खरीदने पर मजबूर हैं। सर हमारे घर में गैस नहीं, क्या करें सर, सिलेंडर लाना पड़ता, बनना पड़ता, क्या करेंगे।
گیس گھر میں کھانا تو پکانا ہے نا. بندہ ناشتے کرے یا گھر کے کیا کرے, اخراجات پورے کرے. گیس بھی نہیں ہے, 260 روپے کلو گیس چل رہا ہے. یہ جو مہنگائی ہے وہ حد سے زیادہ ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے, ہر چیز مہنگی ہے. عوام نے اپیل کی ہے حکومت مہنگائی کو قابو کرے تاکہ غریبوں کے لیے زندگی کچھ آسان ہو سکے. کیمرامین گلفام کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. اور ناظرین, چینی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی. ہول سیل میں چینی 3 روپے مہنگی ہو کر 157 روپے کلو ہو گئی. ریٹیل میں 10 روپے اضافے سے 170 روپے کلو ہو گئی. وسیم افتخار کی رپورٹ. کراچی میں شوگر مافیا بے لگام, چینی کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں. ہول سیل میں چینی 3 روپے مہنگی ہو کر 157 روپے کلو تک پہنچ گئی. ریٹیل میں 10 روپے اضافے سے 170 روپے کلو پر جا پہنچی. چیئرمین ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چینی مہنگی ہونے کی اہم وجہ چینی کا کارٹیل, افغانستان اسمگلنگ اور سٹہ بازوں کا سرگرم ہونا ہے. ہم 2 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اس پہ ریٹ قائم نہیں کریں گے, سٹہ مافیا کو آزاد کیا ہوا ہے, شوگر مل مالکان کارٹل بنا کے بیٹھے ہیں, وہ خربوں میں پیسہ کما رہے ہیں, خربوں میں, یہ اربوں میں بات نہیں جا رہی ہے. اب عبدالرؤف ابراہیم بولے کہ حکومت کو منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے, خدا را اس ملک پہ رحم کریں, اپنی ریٹ قائم کروائیں. نگراں حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم چھوٹے تاجروں سے ملیں گے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ہم سے ملے بھی, جو پہلے چیمبر میں فیڈریشن میں ملا کرتے تھے, وہ ان کا بڑا پن ہے میں کہتا ہوں. لیکن آج یہ بڑا پن دکھائیں. نگراں حکومت, نگراں وزیر اعلیٰ جو کام کر رہے ہیں, ریٹ قائم کریں, کین کمشنر سب کو لائیں, اور ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اتنا خطرناک کریک ڈاؤن ہو کہ اگر 100 روپے میں چینی نہ بکے تو آپ مجھے بھی کہنا. چینی کی اسمگلنگ سے جہاں قومی خزانے کو کھربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, وہیں شہریوں کے لیے اس کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21 نیوز. نئے آئی جی سندھ کی تعیناتی پر سینئر پولیس افسران کو تحفظات ہیں. صوبے میں سینئر افسران کی چھٹیوں کی درخواست قبول کی جانے لگی. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی چھٹیوں پر روانگی. کراچی پولیس چیف کا چارج ڈی آئی جی CIA کے حوالے. ذرائع کے مطابق چھٹیوں پر روانگی کے بعد جاوید عالم اوڈھو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. AIG کراچی کی تبدیلی کے بعد مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں. آئی جی سندھ کے پہلے اجلاس میں بھی AIG نے شرکت نہیں کی تھی. MQM نے نئی منصفانہ حلقہ بندیوں کے لیے ہر آئینی و قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا. رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر شفاف انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے. کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت پاکستان ہاؤس میں رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا, جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں عام انتخابات سے متعلق بھی مختلف امور زیر بحث آئے, جبکہ 28 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد جانے سے متعلق رابطہ کمیٹی سے تجویز دی گئی. MQM کی جانب سے آج پریس کانفرنس بھی کی جائے گی, جس میں آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق اہم اعلانات متوقع ہیں. نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے سعودی وزیر حج و عمرہ کے سامنے حجاج اکرام کے لیے مکہ اور مدینہ میں پاکستان ہاؤس بنانے کی تجویز پیش کر دی. ساتھ ہی جڑاوالا واقعے کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا. سعادت حسین کی رپورٹ. وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد کے لیے جامعہ اسلامیہ کلفٹن میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی. نگراں وفاقی وزیر کے ہمراہ ملی یکجہتی کونسل کے چیئرمین قاری الہبادی اور جمعیت اہل حدیث کے یوسف قصوری سمیت پاکستان کے معروف اسلامک اسکالرز نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں نگراں وفاقی وزیر انیق احمد کا کہنا تھا کہ جڑاوالا واقعے سے دل کو شدید ٹھیس پہنچی. ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. ایک تو بڑا بدنصیبی ہوئی اس ہمارے خوبصورت ملک میں کہ سانحہ جڑاوالا ہوا. 17 کو ہم نے اوتھ لیا اور 16 کو یہ واقعہ ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے بہت زیادہ اس پر توجہ دی, بہت سیریس لیا ہے, اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کام پر انہوں نے ہمیں مامور کیا. وفاقی وزیر نے 40 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی وزیر حج عمرہ الشیخ ڈاکٹر توفیق کے دورے کو خوش آئین قرار دیا. بولے دنیا بھر میں حج اور عمرہ کے لیے سب سے زیادہ لوگ پاکستان سے جاتے ہیں, اس لیے ہم نے سعودی وزیر حج و عمرہ کے سامنے مکہ اور مدینہ میں پاکستان ہاؤس بنانے کی تجویز پیش کی ہے. 2 پاکستان ہاؤسز موجود تھے. حرمین شریفین کی توسیع ہوئی تو وہ ڈیمولش کرنا پڑا توسیع کے لیے.
160 मिलियन रियाल हमारे पाकिस्तान के रखे हुए 12 साल से रखे हुए हैं आज तक कि जनाबे वाला हमें पैसे नहीं चाहिए, एक पाकिस्तान हाउस बना दें आप मक्का में और एक बना दें मदीना में। तकरीब के अख्ताम पर मिली यकजहती काउंसिल के चेयरमैन कारी अलाहाबादी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सादत हुसैन, सिटी 21। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर जड़ावाला वाक़े की याद में शमें रोशन की गई हैं। MQM पाकिस्तान के अक़लियती अमूर कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरकान राबता कमेटी और मुख्तलिफ अक़लियती बिरादरान के रहनुमाओं ने शिरकत की है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर अक़लियती उमूर कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो है एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। MQM की जानिब से जड़नवाला वाक़े की याद में जो है बहादुराबाद मरकज़ पर शमें रोशन की गई हैं। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरकान राबता कमेटी और मुख्तलिफ अक़लियती बिरादरी के रहनुमा भी जो है तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM वाहिद जमात है जिसने अक़लियती बिरादरी पर किए जाने वाले मज़ालिम पर ईवानों से लेकर सड़कों तक हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की है। जड़नवाला वाक़या पाकिस्तान की रिवायती मजहबी हम आहंगी के बरखिलाफ है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी मुआशरे में जड़नवाला जैसे वाक़यात की गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात के मुताबिक ढालना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मज़ीद कहना था कि ऐसा निज़ाम जिसमें बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबों सनफ मसावी हुकूक सबको हासिल हो राइज होना चाहिए। जी ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया।